بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، لوگوں پر بہت سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت، اور روئے بیضا گرے پڑے نااہل لوگ قوم کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا، روئے بیضا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ نااہل اور بے قیمت آدمی جو عام لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رقم کیا ہے۔ اس حدیث میں چند امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، سیاتی علی الناس سنوات خداعات، یعنی لوگوں پر چند سال ایسے آئیں گے جو خداعات ہیں۔ خداعات لفظ خداع سے مبالغے کا صیغہ ہے اور خداع کے معنی دھوکہ دینے کے ہیں۔ سنوات خداعات کے معنی ہوئے بہت دھوکہ دینے والے سال۔ اس کی شرح میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بارش تو خوب ہوگی جس سے پیداوار میں کثرت کی امید بندھے گی، مگر جب وقت آئے گا تو کچھ بھی پیداوار نہ ہوگی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہی ان سالوں کا دھوکہ ہوگا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خداعات کا لفظ خدع الریق سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب منہ کا تھوک خشک ہو کر بدبو ہونے لگے، اور سنوات خداعات کا مطلب یہ کہ بارش کی کمی کی وجہ سے کھیتیاں اور باغات اور ندی نالے سب خشک ہو جائیں گے۔ احقر کہتا ہے، اس سے مراد تھانوی وقت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، سنوات خداعات کا لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے سال آئیں گے جن میں دھوکہ اور فریب زیادہ ہو جائے گا، مکر و دجل کی گرم بازاری ہوگی، اور سچ و جھوٹ، کفر و ایمان، حق و باطل میں امتیاز دشوار ہو جائے گا۔ اور یہ تشریح حدیث میں آئے ہوئے اور جملوں سے مطابق و موافق بھی ہو جائے گی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور مال کو خداع و دھوکے باز کہنا مجازن ہے، مراد اہل زمانہ ہیں کہ اس زمانے کے لوگ دھوکہ اور فریب کے عادی بلکہ ماہر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج بھی یہ کیفیت مشاہد و محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے دھوکے بازی کو دھوکے بازوں اور مکاروں کی جماعت میں دیکھا جاتا تھا، اور اب ان میں بھی دیکھا جا رہا ہے جو اہل دین اور اہل دیانت کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ اہل علم میں علماء سوء کا گروہ دین میں غیر دین اور سنت میں بدعات کی ملاوٹ کر رہا ہے، جس سے ایک خالی الذہن مثلاً شے حق کو تلاش، حق کی راہ میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ علماء حق کے ایک گروہ کو علماء سوء کی جاری کردہ و پیدا کردہ بدعات و خرافات اور تحریفات و تاویلات کی نقاب کشائی اور ان کی اصلیت و حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں، اور وہ دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا قلع قمق کرتے رہتے ہیں۔ تاہم انجانے لوگوں کے لیے علماء سوء کی تحریفات و تاویلات دین میں ایجادات و احداثات حیراں و سرگرداں کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یکذب فیہا الصادق و یصدق فیہا الکاذب، یعنی اس زمانے میں سچے آدمی کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سچ و جھوٹ میں اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ سچ کے بارے میں شک کرنے لگیں گے اور اس کو جھوٹا بھی سمجھ لیں گے اور اس کا اعتبار نہ کریں گے، اور جھوٹے لوگوں کا امتیاز نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان پر اعتماد کر لیں گے اور ان کو دھوکے سے سچا خیال کر بیٹھیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جھوٹے لوگ ایسے چکنی چپیٹی باتیں اور فریب اور دھوکہ بازی سے کام لیں گے کہ لوگ ان کو سچا سمجھیں گے اور ان پر اعتماد کر لیں گے، اور جب ان پر اعتماد کر لیں گے تو نتیجہ سچوں کو جھوٹا اور ناقابل اعتبار سمجھیں گے۔ اس حالت کا بہت کچھ اندازہ ہمارے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج بھی سچ اور جھوٹ میں امتیاز مشکل ہو گیا ہے، اور جھوٹے اور مکار لوگ مختلف ذرائع اور تدابیر سے اپنے جھوٹ کی نشر و اشاعت اور اس کو ماننے کی ترغیب و دعوت دیتے رہتے ہیں، اور سچے لوگوں کی نظر میں ناقابل اعتماد
اور مشکوک بنے ہوئے ہیں۔ اس کی زندہ اور تازہ مثال امریکہ اور افغانستان کی حکمراں جماعت طالبان ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بی جے پی، ہندو پریشد وغیرہ اور مسلمان و اہل مدارس بھی اس کی واضح مثال ہیں۔ امریکہ نے تمام ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر ایک صالح حکومت کو دہشت گرد قرار دیا اور دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس جھوٹ کو باور کراتا رہا، اور خود ہزاروں ہزار بے خطا اور معصوم انسانوں پر ظلم ڈھا کر دہشت گردی کا کھیل کھیلتا رہا، مگر اپنی اصلی دہشت گردی کو اس نے امن و شانتی اور انسانیت نواز کارنامہ قرار دیا، اور اس کا یہ جھوٹ سب نے مان لیا، اور یصدق فیہ الکاذب و یکذب فیہ الصادق کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو گیا۔ اسی طرح بی جے پی اور وشو ہندو پریشد وغیرہ آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ہیں، اور اس سے قبل بابری مسجد کو شہید کر کے اپنی دہشت گردی کا کھلا و ننگا ناچ دکھا چکے ہیں، مگر ان کو دہشت گرد کہنے کے بجائے اسلامی مدارس کو دہشت گردی کے اڈے اور اہل مدارس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ فیا للعجب۔ تیسری بات یہ ہے، یخون فیہا الامین و یؤتمن فیہا الخائن، یعنی اس زمانے میں امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھ لیا جائے گا۔ اس کا حاصل بھی وہی ہے کہ جھوٹ اور مکر و فریب اس قدر بڑھ جائے گا کہ امانت دار کون ہے اور خائن کون ہے اس میں امتیاز مشکل ہو جائے گا، اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اور امانت دار کو بھی شک کی وجہ سے خائن سمجھ لیں گے، اور خائن کو اس کی دھوکے کی باتوں سے متاثر ہو کر امین سمجھ لیں گے۔ یہ صورتحال بھی آج معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائیں، ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، پھر انہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی تو اس کا اثر صرف ایک دھبے کی طرح رہ جائے گا، پھر آدمی سوئے گا اور باقی حصہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا اثر صرف ایسا رہ جائے گا جیسے تو اپنے پاؤں پر چنگاری گرا بیٹھے اور دیکھنے پر آبلہ نظر آئے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ صبح ہونے پر لوگ خرید و فروخت کریں گے تو انہیں ایک بھی امانت دار نہیں ملے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، رویبضہ ربزن سے ہے، اور ربزن کے معنی عاجز ہونے کے ہیں، اور رویبضہ کے معنی ہیں عالی امور کے حاصل کرنے سے عاجز، یعنی نکما اور ناقابل انسان۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ الرجل التافہ، یعنی کم عقل آدمی جو عام لوگوں کے معاملات میں رائے زنی کرتا ہو، اور ایک حدیث میں الفویسق سے اس کی تفسیر آئی ہے، یعنی فاسق و گنہگار جو معاملات ملیہ میں رائے زنی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب مسلمانوں کے ملی امور جاہل و فاسق لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور اپنے جہالت و فسق و فجور کی وجہ سے غلط اور غیر دانش مندانہ فیصلے کریں گے اور ملت کو تباہ و برباد کریں گے۔ اور آج یہ بات بھی کھلی آنکھوں دیکھی جا رہی ہے کہ ہر بڑے چھوٹے ملی و دینی اداروں پر فساق و فجار اور جاہلوں کا قبضہ ہے، اور علماء و صلحاء ان کے تابع و محکوم ہیں، اور اس کی وجہ سے ملت تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔